الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد كل شيء والحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. داعش پر تشریف فرما معزز علماء اکرام اور تمام ذمہ دار جامعہ سلفیہ نور الہدا و کلیہ خدیجہ بنت خولید، اس علاقے میں جتنے بزرگ حضرات اور خواتین اور عزیز نوجوان آپ تمام بیٹھے ہیں، رات کا 1 بج رہا ہے، یعنی آدھی رات گزر چکی ہے اور عشاء کی نماز کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاح عشاء کا وقت نصف رات تک ہے. آدھی رات گزر چکی تو عشاء کی نماز کا وقت بھی گزر چکا، تو ایسے لوگ جن کے بعد یہ نظریہ ہے یا یہ علم ہے کہ تہجد تک عشاء کی نماز کا وقت ہے، تو وہ اپنے معاملات کی درست کر لے، اصلاح کر لے اس معاملے میں. معزز علماء اکرام کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ الحمدللہ جامعہ کے اس پروگرام کے موقع پر جھارکھنڈ کے اس علاقے میں مجھے دعوت دی گئی تاکہ دین اسلام کی جو سو کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. الحمدللہ اس پروگرام میں کئی بڑے معزز علماء اکرام ہندوستان کے مختلف علاقوں سے بھی تشریف لائے ہیں. شیخ عمران احمد سلفی صاحب آپ کے سامنے خطاب کیے ہیں، شیخ عنایت اللہ مدنی صاحب آپ کے سامنے خطاب کیے ہیں، ان کے علاوہ دیگر اور علماء اکرام نے خطاب کیا، اور انشاءاللہ میرے بعد مولانا جرجی صاحب بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے خطاب کریں گے. عزیز دوستو، یہ بڑی ہی ایمان افروز بات ہے کہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے جب کبھی آپ کے ان علاقوں میں آنا ہوتا ہے، جھارکھنڈ یا ویسٹ بنگال، مالدہ، یہ ان علاقوں میں دینی جذبے کی ایک الگ کیفیت یہاں دیکھی جاتی ہے کہ جہاں ہم حیدرآباد شہر سے جہاں پر آتے ہیں، آپ کے ہی گاؤں سے، ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گاؤں سے اٹھ کر کئی امام اور مؤذن ہیں جو ہماری مسجدوں میں خدمت انجام دیتے ہیں، لیکن ان مؤذن اور امام کے پیچھے جو محنت ہے، جو جذبہ ہے، جو کوششیں ہیں، وہ یہ ہے جو یہاں پر نیل کلا گاؤں کے اندر آپ جو سو انجام دے رہے ہیں. یہ آپ کی محنتیں ہیں، آپ کی کوششیں کہ رات کے 1 بجے آدھی رات میں آپ ایک ایسی عبادت کر رہے ہیں جس عبادت کو صدقہ کہا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں مال دینا. وہ آج کی اس رات کو جس نے 100 روپیہ دیا، یہاں سے ایسے بچوں کو وہ تیار کرتے ہیں جو ہزاروں لاکھوں لوگوں کی امامت کرنے کے لیے، نماز پڑھانے کے لیے، انہیں اللہ کا دین سکھانے کے لیے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں. اور پھر ایسے بچے بھی نکلتے ہیں ایسی ہی گاؤں سے نکل کر جو صرف امامت کی حد تک یا مؤذن کی حد تک نہیں، بلکہ وہ دین سیکھنے میں مزید آگے بڑھ جاتے ہیں، بڑے عالم بن جاتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ بڑی مبارک بادی والی بات ہے کہ ہندوستان کے ایک جھارکھنڈ کے اس کونے کے علاقے میں اللہ کے دین کی سربلندی کا کام ہو رہا ہے، اور یقیناً کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، خواہ وہ کھجور کا چھوٹا ٹکڑا کیوں نہ ہو، آدھا ٹکڑا کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں دے کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو. یہاں لوگ 50 کلو چاول دے رہے ہیں، 100 کلو چاول دیتے ہیں، 10 کلو سیمنٹ دیتے ہیں، ہزاروں روپیہ دے رہے ہیں. آدھے کھجور کے ٹکڑے کے ذریعے جنت کا سودا کیا جاتا ہے. یہ پیسہ دے کر یقیناً آپ اللہ کے قریب جنت کا سودا کر رہے ہیں. جس نے اللہ کی راہ میں یہاں پیسہ لگایا ہے، اللہ ان کے صدقے کو قبول کر لے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، انہیں جنت عطا کرے، انہیں جہنم سے بچا لے. آمین. عزیز دوستو، عنوان جو مجھے دیا گیا ہے، میں نے نہیں دیا تھا، وہ یہ کہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی تو 63 سال 60 پہ 3 سال کی ہے،
وہ 63 سال میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، جن لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو الوداع کہہ دیا، صحابہ اکرام کو الوداع کہہ دیا، کہ جن آخری لمحات کے بعد جبریل علیہ السلام قرآن مجید کی وحی لانا بند ہو گئی، ان آخری لمحات کے بعد کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ بند کر دیا گیا، ان آخری لمحات کے بعد جہاں شریعت تکمیل کر دی گئی، ان آخری لمحات کے بعد جہاں صحابہ اکرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوٹ گیا، ان لمحات کا ذکر کرنے کے لیے مجھے کہا گیا۔ عزیز دوستو، وہ لمحات کا ذکر ایسے جہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس ابن مالک سے کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جس کی عمر 18 سال کا نوجوان لڑکا تھا، دین جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 سال تک سیکھا، 100 سے زائد احادیثوں کو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کیا، وہ نبی کی زندگی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والی شخصیت، آخری لمحات کا ذکر کرتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حضرت انس سے کہتی ہیں، جب حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں جب آپ کو تدفین کیا گیا، آپ کے جسم پر مٹی ڈال کر صحابہ اپنے گھروں کو پلٹے، حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت انس سے کہتی ہے، اے انس، تیرے ہاتھوں کو یہ کیسے گوارا ہو گیا کہ تو اپنے ہاتھوں سے نبی کے جسم پر مٹی ڈال کر آیا؟ تیرے میں اتنی ہمت کیسے آ گئی؟ کیا تجھے غیرت نہیں آئی نبی کے جسم پر مٹی ڈالتے ہوئے؟ کیا تجھے غم محسوس نہیں ہوا؟ یہ وہ لمحات ہیں کہ جس لمحوں کو دیکھ کر صحابہ نبی کے جسم پر مٹی ڈالنے کے لیے انہیں سوال کیا جاتا، کیسے دل گوارا کیا، کیسے ہمت آ گئی، کیا ہاتھوں میں ایسی جان آ گئی ہاتھ کانپے نہیں؟ یہ وہ لمحات کا ذکر ہے کہ جس لمحات کا ذکر جب حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو پہلی مرتبہ ہوا، انہوں نے کہا، اے ابا جان، ہم آپ کی موت کی خبر جبرائیل کو دیتے علیہ السلام کہ جس کا آنا جانا آج سے ہمارے گھر میں بند ہو جائے گا۔ عزیز دوستو، یہ وہ لمحے کہ جس لمحوں کی خبر سن کر عمر رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کو میان سے نکالے اور کہا، کون ہے تم میں جو یہ کہہ دے کہ محمد کی موت ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گردن اس کی تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے نبی وفات نہیں پائے ہیں، جس طرح اللہ نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے بلایا تھا، میرے نبی بھی ویسے ہی گئے ہیں، میرے نبی آئیں گے۔ ہوش کھو دیے تھے صحابہ کرام، جذبات میں ان کی زبان سے کیا باتیں نکلتی انہیں ہوش نہیں تھا۔ وہ لمحات کہ جس کی اطلاع ملی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، یمن کی چادر آپ کے جسم پر اڑا دی گئی تھی، اپنے اونٹ کو مسجد نبوی کے باہر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے، جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے چادر ہٹائی، قریب بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما، ماتھے کو چوم کر کہا، یقیناً اللہ نے جو ایک موت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں لکھ دی تھی وہ آ چکی، اب دوسری موت آپ کو کبھی آنے والی نہیں ہے۔ یہ وہ لمحے کہ جس کی خبر سن کر، آنکھوں سے دیکھ کر صحابہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ ایک غم کا عالم صحابہ کرام میں تھا۔ ام ایمن روتی، ام ایمن کو پوچھا جاتا کس وجہ سے رو رہی ہے؟ کہا میں نبی کی وفات کی وجہ سے نہیں، میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کیونکہ اب قرآن مجید کی وحی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، یہ سوچ کر مجھے رونا آ رہا ہے۔ عزیز دوستو، یہ وہ لمحات ہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات۔ بات اس وقت شروع ہوئی
यूं ही नहीं कि आखिरी लम्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आ गया, वो क्या कोशिशें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और आपके लिए की। आज यहां नीलकमल झारखंड के इस इलाके में अगर कुरान की बात कही जा रही है, अगर हदीस की बात की जा रही है, यहां पर जामे सल्फिया नूरुल हुदा व कुलिया के अंदर अगर दीन की बात लड़कों को समझाई जाती है, लड़कियों को समझाई जाती है, आपसे चंदा लिया जाता है या तामीरात की जाती है या खाना पकाया जाता है या बच्चों को दीन की तालीम दी जाती है, तो उसके पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सारी जिंदगी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को क़यामत तक आने वाले लोगों तक कुरान मजीद को महफूज करवा दिया, अहादीस को महफूज करवा दिया, अपने अमल को महफूज करवा दिया, उलमा को सहाबा की शक्ल में उठा दिया और सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए दुनिया में उलमा इकराम उठते जाते हैं। झारखंड के इलाके से भी उठेंगे, दुनिया में दीन की तबलीग आम होते रहेगी। और हदीस दोस्तों, वो आखिरी लम्हात जो आए वो सिर्फ यूं ही नहीं आ गए, वो इस वजह से आए, वो मेहनत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो की, वो कुरान जो पहुंचाया, वो हदीस जो पहुंचाया, और जब काम मुकम्मल हो गया तो अल्लाह की सुन्नत यही है, अल्लाह का कानून यही है कि अहले इल्म ने कहा जिस नबी को अल्लाह दुनिया में जिस मकसद के लिए भेजता है, उस नबी के भेजे जाने का मकसद जब तकमील हो जाता तो उस नबी को अल्लाह ताला दुनिया से उठा लेता है, वफात तकमील हो जाती है। अजीज दोस्तों, ईमान अपना जगाइए, होश में आइए। हालात आज जो मुल्क के हैं, हालात दुनिया भर के अंदर आज मुसलमानों के लिए जो है, होश में आने का मतलब ये नहीं है कि आप जज्बाती हो जाओ, आप गैर मुस्लिमों के दुश्मन हो जाओ, आप हुकूमतों के दुश्मन हो जाओ। बात ये है अपने ईमान का जायजा लेना, अपने तक़वे का जायजा लेना, अपने इल्म का जायजा लेना, मदारिस का जायजा लेना, मसाजिद का जायजा लेना, उलमा इकराम का जायजा लेना, दीन सीखने सिखाने के काम का जायजा लेना। याद रखें, दुनिया के अंदर कोई ताकत पूरे मुसलमानों को खत्म करने कभी अल्लाह पैदा करने वाला नहीं है। वो एक ताकत जमाने ने देखी, सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद जो ताकत, जो फौज, जो कुव्वत अल्लाह ने दी है, वो कायनात में किसी और को नहीं दी जाने वाली है। याद रखो मुसलमानों, हालात से देखकर, हालात को देखकर घबराना नहीं है। घबराने का मतलब ये नहीं है, फितरी तौर पे तो इंसान घबरा जाता है। अगर शेर सामने आ जाए, आप ये कहेंगे किसी को डरो नहीं, तो जाहिर बात है फितरी तौर पे तो इंसान डर ही जाता है। लेकिन घबराना नहीं, इसका मतलब यह है कि अपने ईमान को कमजोर मत करो, नमाजों से दूर मत हो जाओ, मसाजिद से दूर मत हो जाओ, उलमा इकराम से दूर मत हो जाओ, मदारिस से दूर मत हो जाओ, अपने बच्चों को दीन से दूर मत करो। घबराने का मतलब यह है कि दीन से दूर नहीं होना, दीन पर कायम रहना, सब्र के साथ रहना, इस्लाम पर कायम रहना, ये सब्र इसे कहा जाता है। इस्लाम पे कायम रहना इसे कहा जाता है। दीन सीखना, दीन पर अमल करना, दीन की तबलीग करना, मदारिस के जरिए जाती तौर पर जिस तक जो बात पहुंचा सकते हो पहुंचाने की कोशिश करते रहो। अजीज दोस्तों, वो आखिरी लम्हात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 40वें साल जब उम्र का हिस्सा पहुंचा, नबूवत आपको अता की गई। सूरह अलग की पहली 5 आयतें आपके क़ल्ब अत्थर पर नाजिल की गई। 40वें साल से लेकर 43वें साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनफरादी तौर पर छुपते छुपाते लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी, इस वजह से कि हालात कहीं मुशरिक मक्का तंग ना कर दे। वो दहशतगर्द, वो इस्लाम के दुश्मन, वो रसूल के दुश्मन, वो अल्लाह के दुश्मन, वो कुरान के दुश्मन, वो हदीस के दुश्मन, वो सहाबा के दुश्मन कहीं दीन की दावत को रोक ना दें। 3 साल तक इनफरादी काम किया गया। 3 साल के बाद सूरह शूरा की आयतें नादिल हुई जिसमें खुलकर दीन इस्लाम की तबलीग करने का हुक्म दिया गया। सफा पहाड़ी पर खड़े हो गए, आवाज दी पहली मर्तबा, या सबा, या सबा। उस जमाने जब इस तरह की आवाज दी जाती, लोग समझ जाते बहुत ही खास बात है।
ایمرجنسی والی بات ہے. لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے پوچھا کون ہے جو صفا پہاڑی پر کھڑ کر کہہ رہا ہے یا صبا. لوگ بیٹھے. عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابھی تو نبوت کا اعلان لوگوں کے سامنے نہیں ہوا تھا. لوگوں نے کہا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جاؤ ان کی بات سن کر آؤ. صفا پہاڑی پر کیا بات کہنا چاہتے ہیں سن کر آؤ, کیونکہ یہ لڑکا بڑا امانت دار ہے, یہ لڑکا سچا ہے, یہ لڑکا جھوٹ نہیں کہتا. لوگ جمع ہو گئے. جب لوگ جمع ہوئے تو لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. وہ اللہ کا تعارف جانتے تھے. لوگ سوال کیا ان سے پہلا, لوگوں بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں اس صفا پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے, ایک فوج ہے جو مکے میں ہم تمام کو قتل کرنے, ہم پر حملہ کرنے آئی ہے, تو کیا تم لوگ میری بات کا یقین کرو گے؟ مشرکین تھے. آپ کی رسالت کا پیغام ابھی عام نہیں ہوا تھا. سامنے کھڑے تھے. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم کہتے ہو اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے, ہم پر حملہ کرنے آیا ہے, ہم تمہاری بات کا یقین کریں گے. اس لیے 40 سال آج تمہاری زندگی کے ہو گئے. 40 سال میں کبھی ہم نے تمہاری زبان سے ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں سنا ہے. اگر تم کہتے ہو تو سچی بات ہوگی, تمہاری بات پر یقین لائیں گے. عزیز دوستو, آج اس ملک میں ہندو بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, سکھ بھی رہتے ہیں, یہود بھی رہتے ہیں, برہمن بھی رہتے ہیں, جین بھی رہتے ہیں. آج مسلمان ہوتے کے ناطے بحیثیت مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے کہ آج غیر قوم, کہ آج مشرکین, کہ آج ہندو بھائی یا جینی بھائی ہماری بات پر ویسا اعتبار کرتے ہیں جیسا اس زمانے کے مشرکین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کرتے تھے. کہ آج ہماری اخلاق کے ذریعے, ہمارے کاروبار کے ذریعے, ہمارے معاملات کے ذریعے, ہماری بات کے ذریعے, ہماری زبان کے ذریعے ہم نے کیا اسلام کی وہ اچھائی کو, وہ سچائی کو, وہ علمبرداری کو, وہ امانت داری کو کیا ہم نے آج غیروں کے سامنے پیش کیا؟ کیا آج اسلام کی وہ سچائی, وہ اچھائی, وہ پاک بازی کیا ہم غیر مسلموں کے سامنے پیش کر سکتے؟ آج ملک کے اندر دوسری قوموں میں اگر مسلمانوں کی نفرت ڈالی جا رہی ہے, وہ نفرت ڈالنے والے یقیناً برے ہیں, ان کی حرکت بری ہے. لیکن عزیز دوستو, نفرت ڈالنے والے نفرت ڈالنے میں کامیاب ہو رہی, لیکن 25 کروڑ مسلمان اس ملک میں رہتے ہوئے بھی اپنے دین کی اچھائی دوسروں تک پہنچانے میں ناکامیاب نظر آ رہے. چند لوگ اٹھ کر سوشل میڈیا پر, میڈیا چینلوں پر, اخباروں کے ذریعے, میگزین کے ذریعے, واٹس ایپ کے ذریعے آپ کی برائی کر کر, آپ کو اس ملک کا دشمن بتا کر, آپ کے اندر اچھائی نہیں ہے یہ بتا کر غلط بات پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. 25 کروڑ مسلمان کیوں نہیں یہ دین کی اچھائی پیش کر سک رہے, نہیں پیش کر سک رہے. اس وجہ سے آج کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں ناکامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں, ذاتی معاملات میں ناکامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں, خاندانی معاملات میں ناکامیاب ہوتے نظر آ رہے, اپنی کاروباری معاملات میں اسلام پہ عمل نہیں کرتے ہوئے نظر آ رہے. جب آپ کے کاروبار میں آپ کا اسلام ہوگا تو یقیناً اس ملک کے رہنے والوں کو آپ کے کاروبار کے ذریعے دعوت ہوگی. جب آپ کی شادی بیاہ میں, ولیمے میں, معاملات میں, آپ کی سیاست میں, آپ کے بینکنگ نظام میں, آپ کے کاروباری لین دین میں, آپ کے وعدے کرنے میں, آپ کے کاروبار غیروں سے کرنے میں جب آپ کا اسلام جھلکے گا تو یقیناً آپ کے کاروبار کے ذریعے, آپ کی شادی بیاہ کے ذریعے, آپ کے معاملات کے ذریعے غیر مسلم تک دین کی دعوت پہنچے گی. کیا وجہ ہے کہ آج اس ملک کے پارلیمنٹ میں, ایوان میں
جب ملک کے قانون بنائے جاتے ہیں وہاں اسلامی تعلیمات کو لے کر قانون بنائے جا رہے ہیں. ٹرپل طلاق کا بل آیا. یقیناً اہل الحدیث مسلک ہمیشہ سے ٹرپل طلاق کے خلاف تھا جو اسلامی طریقہ نہیں تھا. لیکن بات یہ ہے کہ آج اسلام کو موضوع بنا کر بل اگر پاس کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں تمہاری ایمانی کمزوری کا جائزہ لو, تمہارے دین پر عمل کی کمزوری کا جائزہ لو, تمہاری دین کی تعلیمات میں جو کمزوری ہے اس کا جائزہ لو, تمہارے مدارس میں جو کمزوری ہے اس کا جائزہ لو, تمہارا علماء کرام سے جو رشتہ ٹوٹ چکا وہ جائزہ لو, اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام آپ بھی یہ جائزہ لو کہ عوام سے آپ نے رشتہ کیسا دور کر لیا. میں عوام ہوں, میں اہل علم سے دور ہو گیا, لیکن کیا اہل علم ہمارے جیسے عام عوام سے دور ہوتے چلے جائیں گے؟ یہ وابستگی ٹوٹ گئی, یہ رشتہ کمزور ہو گیا. اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری علماء کرام کی بھی ہے, اس رشتے کو مضبوط کرنے کی ذمہ داری عام عوام کی بھی ہے. افسوس حالات کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک ایک عظیم جماعت جس کو توحید کا لمبردار اللہ نے بنایا, لیکن آج ہر طرف جماعت جمعیتوں کے جھگڑے, اہل علم پر کورٹوں میں کیسز. کیا وجہ ہے؟ یہ آپس میں اختلاف, یہ آپس میں لڑائی, یہ آپس میں فساد, اور غیروں تک کیا پیغام جا رہا ہمارا؟ کیوں ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وہ محبت, وہ الفت, وہ ایمانی کیفیت کیوں نہیں آ رہی؟ کیوں آج ہمارے ذمہ داروں میں یہ جھگڑے فساد ہے؟ عزیز دوستو, یہ چیز آج ہم غور نہیں کر رہے ہیں, لیکن یہ چیزیں عزیز دوستو وہ دشمن جو ہمارے اندر اور دشمنی ڈالنا چاہتے ہیں وہ بڑے اچھے سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. آخری لمحات صفا پہاڑی پر کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کا یقین کریں گے, اس لیے کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہے. عزیز دوستو, وہاں سے دین کی سربلندی کا کام شروع ہوا. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہوئے دین اسلام کی تبلیغ کا کام لوگوں میں کرتے رہے. 13 سال میں بہت کم لوگ اسلام قبول کیے, لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ دنیا کے لوگوں میں چرچا ہو چکا کہ آخری نبی جو آنے والے تھے وہ مکہ شہر میں آنے والے ہیں, اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے وہ آخری نبی ہونے کا اعلان کر دیا. لوگ قبول نہیں کیے تھے, لیکن تحقیق کا کام شروع ہو گیا, ریسرچ کا کام شروع ہو گیا. تورات میں, انجیل میں یہود اور عیسائیوں کے علماء کرام تک بات پہنچنے لگی, لوگ تحقیق کرنے لگے, دھیرے دھیرے اسلام کے قریب آنے لگے. لیکن جیسے ہی لوگوں کو اسلام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی سچے ہونے کی باتیں سچی ثابت ہونے لگی, لوگوں میں اسلام کی دشمنی بھی بڑھنے لگی, اسلام کے خلاف لوگ کوششیں کرنے لگے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں بھی شروع ہو گئی. تھوڑا پانی دے دیجیے. حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں بھی شروع ہو گئی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا گیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں. ایمان کی حفاظت کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے, جان کی حفاظت کے لیے, مستقر رابطوں کے دین سلامتی سے پہنچانے کے لیے صحابہ کرام کو گھر بار, مال, دولت, رشتہ دار, جائیداد, کاروبار سب چھوڑ کر مکہ سے مدینہ کی طرف جانا پڑا, کیونکہ اللہ نے حکم دے دیا تھا جو کوئی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا ہوگا. عنوان ہجرت نہیں ہے, ورنہ رات خالی ہجرت کے واقعات پر نکل جائے گی. ہجرت کیے, مدینہ تشریف لے گئے, اس خیال سے 13 سال سے جو ہمارے دشمن تھے وہ دشمنوں سے چھٹکارا ملا, امن و امان کی زندگی کا ارادہ کیے,
امن و امان کی زندگی کا آغاز کیے، دین سیکھنے کا، دین سکھانے کا، دین پر عمل کرنے کا آغاز کیے۔ اللہ نے جو ذمہ داری سے بھیجا تھا وہ ذمہ داری مزید اچھائی سے نبھانے کی کوشش کی۔ 2 سال مدینے میں گزرے، مشرکین مکہ کے دہشت گردوں نے چٹھی بھیجی مدینے میں، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت، کیا یہ سمجھ رہے ہو مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے ہم تمہارا پیچھا چھوڑ دیں گے؟ نہیں، مدینے میں گھس کر تمہارا ستیہ ناش کر دیں گے۔ جیسے پیغام ملا، اللہ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل کر دی، جو تم سے لڑنا چاہتا ہے اب اللہ اجازت دیتا ہے، تم اپنی جان، اپنے مال، اپنے عزت اور آبرو اور اپنے دین، اپنی جان کی حفاظت کے لیے ان سے لڑ سکتے ہو جو تم سے لڑنے کا اعلان کر رہا ہے۔ یہاں سے جنگوں کا آغاز ہوا۔ آخری لمحات میں کہہ رہا تھا یوں ہی نہیں آ جاتے، 40ویں سال میں نبوت، مقصد کیا ہے بتانے کا؟ آخری لمحات کن مرحلوں تک پہنچے؟ 40ویں سال میں نبوت، 13 سال مکے میں، عمر کتنی ہو گئی؟ 40 اور 13 کتنی ہو گئی؟ 40 اور 13 53، اور 2 سال مدینے میں ہجرت کرنے کے، 53 میں 2 ملاؤ کتنے ہو گئے؟ کتنے؟ 55۔ یہاں کوئی 55 کے تو ہاتھ اٹھائیے، 55 سال کے کون ہیں؟ پورے جوان ہیں یہاں۔ 55 کے کوئی ہے؟ 50 کے اوپر کے کوئی ہے؟ نہیں ہے نا کئی سارے لوگ۔ 55 کی عمر، یا آج نیل کلا میں بیٹھ کر اگر میں اور آپ نبی کی زندگی کی ایک حدیث بھی اگر سن رہے ہیں، یاد رکھو 55 سال کے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں، یہ دین، آج جو اس دن یہ جلسہ چل رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہوتا جب 55 سال کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن نے جنگ کا اعلان کیا، بدر کی جنگ میں شامل ہونے، 55 سال عمر ہے، تلوار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں موجود ہیں۔ آخری لمحے سن رہے ہو عزیز دوستو، 55ویں سال کی زندگی بھی دیکھ لو، 313، 15 یا 17 کے ساتھ مختلف روایات علماء کرام کے، بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 55 میں بدر، 1 یا 2 سال کے بعد احد، 56 میں احد، احزاب کا معاملہ آتا 57، 58 عمر، مار کے متائے روم کی فوج ہے، غزوہ بدر 2 ہے، 10 سے زائد غزوات، کس عمر میں؟ عزیز دوستو 55 سے 60 سالہ زندگی، یہ ایسے 5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے گزرے جہاں دشمن نے تلواریں اٹھا لی، اس عمر میں میدان ایک جنگوں میں کھینچ کر لائے۔ یہی عمر تھی جس عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کو شہید کر دیا گیا، یہی عمر تھی آپ کے مونڈے کو زخمی کیا گیا، یہی عمر تھی آپ کی ابری ہوئی ہڈی کو زخمی کیا گیا۔ زندگی ان تمام مرحلوں سے گزری کیوں؟ اس وجہ سے یہاں جامعہ سلفیہ نور الہدیٰ جیسے مدرسے قائم ہو جائے، اس مقصد کے ساتھ وہ قرآن جسے پہنچانے کے لیے دہشت گردوں نے بدر کے میدان میں بلایا، وہ قرآن اور سنت جسے پہنچانے کے لیے دہشت گردوں نے احد کے میدان میں بلایا، دہشت گردوں نے احزاب کے میدان میں بلایا، دہشت گردوں نے خندق کے بعد بلایا، مقصد کیا ہے؟ وہ قربانیاں صحابہ کی، جانیں لٹا دینا صحابہ کا، اس مقصد کے لیے کہ آج دین قائم ہو جائے، قیامت تک اللہ کے دین پر عمل کرنے والے رہے، اور اللہ کی یہ فیصلہ ہے
جیسے میں نے شروع میں اس حوالے سے کہا تھا، گھبرائیے نہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسی قوت نہ کوئی ایسا ہتھیار ہے جو پورے مسلمانوں کو ختم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کے سارے مسلمان کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، نہ کوئی ایسا ظالم بادشاہ ہوگا، نہ کوئی ایسا ہتھیار ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت سے پہلے ملک شام کی طرف سے ایسی ہوائیں چلائی جائیں گی اللہ کی طرف سے، وہ ہوا دنیا کے جس مسلمان کو چھوئے گی وہ مسلمان مر جائے گا۔ ہماری موت کے لیے، اس زمین سے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ہے، ملک شام کی ہوائیں ہیں جس سے مسلمان ختم ہونے والا ہے۔ اور جب قیامت کا دن آئے گا زمین پر کوئی مسلمان نہیں بچے گا۔ اس لیے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ قیامت کے دن کی وہ ہولناکی، اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ زلزلہ، وہ کیفیت، وہ شدت صرف کفار دیکھیں گے۔ اللہ اپنی رحمت